باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی عرصے کے بعد آج میں پھر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں. حقوق اولاد اور ہدایت اہل بیت کے عنوان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، جو کہ ایام ازاں سے قبل ہم نے اس گفتگو کو ایام ازاں کی وجہ سے روک دیا تھا، اور اس کو اب پھر آج سے شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد از جلد کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز پہنچ سکیں، تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو سکیں اور آشنا ہو سکیں. والدین اپنے بچوں کے حوالے سے بہتر معلومات حاصل کر سکیں اور بچے اپنے والدین کے حوالے سے، چونکہ جب تک دونوں ایک دوسروں کے حقوق کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک اچھا گھر نہیں بن سکتا، معاشرہ اچھا نہیں بن سکتا. شکوے اور شکایت نہیں ختم ہو سکتی ہے. شکوے ماں باپ کرتے ہیں، بہت سی اولاد شکوے کرتی ہے. یہ جو شکوے نظر آتے ہیں، اس کا سبب یہی ہے، اس کا ریزن یہی ہے کہ حقوق ادا نہیں کیے گئے. کہیں ماں باپ نے کوتاہی کی، کہیں اولاد نے کوتاہی کی. ماں باپ نے کوتاہی کی تو ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ شکوہ کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کبھی کہ اولاد شکایت کرتی ہے ماں باپ کی. تو یہ سب معاملہ ہے، کہیں اولاد شکایت کر رہی ہے، کہیں ماں باپ شکایت کر رہے ہیں. یہ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ حقوق ادا نہیں کیے گئے، یا تو معلوم نہیں ہے یا معلوم ہوتے ہوئے جان بوجھ کر انہیں ترک کیا گیا ہے. بہرحال ہماری جو گفتگو ہوئی اسی کو میں کنٹینیو کرتے ہوئے اپنی گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. لڑکے اور لڑکی کے درمیان عدالت یہ ایک اہم موضوع ہے. بچوں کے درمیان عدالت و انصاف قائم کرنا، لڑکے اور لڑکی کے درمیان عدالت قائم کرنا، یہ چیزیں بہت اہم ہیں عزیزان محترم. ماں باپ کا دوسرا اخلاقی فریضہ اور وظیفہ یہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف اور مساوات کی بنیاد پر زندگی گزاریں، اور کبھی بھی لڑکے کو لڑکی پر اور وہ ایک بچے کو دوسرے بچوں پر ترجیح نہ دیں، مقدم نہ کریں. یہ تمام بچوں کے سامنے کسی ایک بچے کو ہر ایک سے زیادہ قابل عنایت و محبت قرار نہ دیں. سب کو برابر، اگر بوسہ لیں تو تمام بچوں کا بوسہ لیں، اور اگر کوئی تحفہ لائیں تو تمام بچوں کے لیے تحفہ لائیں. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک بچے کے لیے تحفہ لے آئے اور باقی بچوں کے لیے تحفہ نہ لائیں. ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ اس تفریق اور بے جا امتیاز کے برے اثرات سے نہیں بچ سکتے. اگر وہ برے امتیازات کریں گے تو ماں باپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. وہ بچے جن کو تحفہ نہیں مل رہا ہے اور جن کو اگنور کیا جا رہا ہے، وہ اس بچے سے بھی نفرت کریں گے جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے، اور ماں باپ کو بھی اتنا اہمیت نہیں دیں گے، اور ان پر سے بچوں کا اعتماد اڑ جائے گا. اس کا سبب ہے کہ بچوں کا اعتماد اڑ جائے گا جب دیکھیں گے کہ ان میں انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کے درمیان حسد اور دشمنی کی آگ کو بھڑکانے والے ہوں گے اگر اس طریقے سے ماں باپ نے کیا. کیا جناب یوسف کا واقعہ یاد نہیں ہے، سنا نہیں ہے؟ یہ خاص کمالات کی وجہ سے یوسف کے اور بھائی یوسف سے حسد کرنے لگے تھے. عزیزان محترم، خدا کی مدد سے معصومین علیہ السلام کی جو ہدایات ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکیں. لڑکے اور لڑکی کے درمیان عدالت قائم کرنا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے.
خلق مجسم رسول لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان سلوک میں تفریق اور امتیازی سلوک کرنے کے بارے میں بہت زیادہ حساس تھے۔ اس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے وہ امتیاز کا خیال رکھتے تھے، کس طریقے سے وہ عدالت کا خیال رکھتے تھے، کس طریقے سے وہ انصاف کرتے تھے۔ ایک روز مرسل اعظم اپنے اصحاب کے درمیان میں گفتگو تھی، اتنے میں کسی کا بچہ آیا اور وہ اپنے باپ کے پاس گیا جو اس جلسے میں ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے باپ نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اپنے داہنے زانوں پر بٹھایا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس آدمی کی چھوٹی بچی اس کے پاس آ گئی اور اپنے باپ کی طرف پہنچی۔ جب وہ باپ کے پاس گئی تو اس آدمی نے اس کے سر پر بھی دست شفقت پھیرا اور اپنے پہلو میں زمین پر بیٹھایا۔ بیٹے کو پہلو میں بیٹھایا لیکن بیٹی کو اپنے پہلو میں زمین پر بیٹھایا۔ پیغمبر اکرم اس دو رخی برتاؤ کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اس آدمی سے فرمایا، یعنی اس صحابی سے فرمایا کہ اس کو اپنے بائیں زانوں پر کیوں نہیں بیٹھاتے؟ اس صحابی نے اپنے غلط اور ناپسندیدہ عمل پر غور کیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر حکم پر عمل کیا اور اپنی بچی کو دوسرے زانوں پر بیٹھایا۔ تب رسول اسلام نے فرمایا تم نے بہتر انصاف کیا ہے۔ عزیزان محترم، پھر اس کے بعد معاملہ آتا ہے بچوں کو بوسہ دینا۔ اس میں بھی عدالت ہونا چاہیے۔ بچوں کو بوسہ دینا محبت کی نشانی اور راز ہے۔ اس سلسلے میں بچوں کے درمیان فرق کرنا جائز نہیں ہے۔ نعمان بن بشیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا خدا اس بات کو درست رکھتا ہے کہ تم لوگ اپنے بچوں کے درمیان یہاں تک کہ انہیں بوسہ دینے میں بھی عدالت کا خیال رکھو۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک روز ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے ساتھ اپنے دو بچوں کو لیے ہوئے ہے۔ اس نے ایک بچے کو بوسہ دیا اور دوسرے بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ اپنے دونوں بچوں کے درمیان تم نے انصاف کا خیال کیوں نہیں کیا؟ یعنی تمہیں انصاف کا خیال کرنا چاہیے۔ اب غور کریے کہ جو پیغمبر بچوں کے درمیان بوسے میں بھی فرق محسوس نہیں کرتے اور پسند نہیں کرتے کہ کوئی ایک بچے کو بوسہ دے دوسرے کو بوسہ نہ دے، تو اگر ہم اور زیادہ فرق کر دیں بچوں کے درمیان تو کیا پیغمبر اکرم پسند کریں گے؟ کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام پسند کریں گے؟ عزیزان محترم، ان چھوٹے چھوٹے عمل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشنودی شامل ہے، موجود ہے۔ اگر خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم عمل کریں۔ انشاءاللہ کل اس کے آگے گفتگو ہوگی۔ جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔